بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ایاک نعبد وایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنی. آج علم النحو کے حوالے سے ہماری 7ویں کلاس ہے. اب سب کو معلوم ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک مرتبہ مختصراً پچھلا سبق دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے. لفظ سے ہم نے آغاز کیا تھا، لفظ کا معنی بتایا تھا کہ حروف کی صورت میں منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل. بامعنی لفظ کو موضوع، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. اور پھر موضوع جو ہے اس کی 2 قسمیں تھی، مفرد اور مرکب. مفرد جو اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کلمہ. اور مرکب جو 2 یا زیادہ الفاظ سے مل کے بنتا ہے. پھر کلمہ کی 3 قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف. اسم کی کچھ علامات آپ کو بتائی، فعل کی بھی کچھ علامات بتائی، حرف کی بھی علامات آپ کو بتا دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے یاد بھی کر لی ہوگی، بار بار پریکٹس بھی کی ہوگی. اس کے بعد پھر اسم آپ کو بتایا تھا کہ نحو میں ہم زیادہ تر اسم سے گفتگو کرتے ہیں، فعل سے بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم. تو اسم کی 6 تقسیمات ہیں. اسم کی کتنی تقسیمات ہے؟ 6 تقسیمات ہے. اس میں سے پہلی تقسیم جو تھی باعتبار تعین و عدم تعین کے، اس کو ہم پڑھ رہے تھے. تو پہلی تقسیم باعتبار تعین و عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں بنتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ ایک خاص اسم کو بولتے ہیں، نکرہ جو ہے عام اسم کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معرفہ کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا جو کسی متعین چیز پہ دلالت کرے، اور نکرہ غیر متعین چیز پہ دلالت کرے. پھر معرفہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ معرفہ کی تقریباً 7 قسمیں بنتی ہے. معرفہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 7 قسمیں بنتی ہے، جس میں سے ہم نے ضمائر، اسم ضمیر یا ضمائر، یہ ہم نے پڑھ لی تھی. عالم بھی ایک قسم ہے، اسماء اشارہ بھی پڑھ لی تھی، اسماء موصولہ بھی پڑھ لی تھی، معرف باللام، معرفہ بمضاف اور معرفہ بندا. ٹھیک ہے، یہ 7 قسمیں ہیں. جو قسمیں ہم نے نہیں پڑھی آج انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے. یہاں پہ ضمائر تو ہم نے پڑھ لیے تھے، ضمائر جو تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے. عالم جو ہے، عالم علم نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے. کیا ہے؟ عالم، عین لام ان دونوں کے اوپر زبر ہے. اسم عالم، اسم عالم. تو عالم جو ہے وہ اسم ہوتا ہے جو کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کا نام ہوتا ہے. خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کا نام ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ شخص کا نام ہم نے لکھا ہے احمد، ابھی خاص بندے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مکہ، یہ خاص جگہ کا نام ہے. مکہ یہ خاص جگہ کا نام ہے. زمزم، زمزم یہ بھی خاص چیز کا نام ہے، آب زمزم کو کہتے ہیں. تو عالم جو ہے یہ کیا ہے؟ جو کسی خاص جگہ، خاص چیز یا خاص بندے کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. اسم عالم بھی کہا جا سکتا ہے، اسم عالم بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. معرف باللام، معرف باللام، معرف کا معنی ہوتا ہے معرفہ بنایا گیا. معرف معرفہ بنایا گیا باللام، لام کے ذریعے سے. معرفہ بنایا گیا کس کے ذریعے سے؟ لام کے ذریعے سے. یہ تو لفظی معنی میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو معرف باللام، یہ ذرا الفاظ کی پروننسیشن جو ہے، الفاظ کا جو تلفظ ہے یہ صحیح آنا چاہیے. اب اس کو معرف، معرف یا معرف یا معرف یہ نہیں پڑھنا. معرف باللام، یہ کیا لفظ ہے؟ معرف باللام. معرف باللام سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اسم جس کے شروع میں ال داخل ہو، جس کے شروع میں کیا ہو؟ ال
جس کو لام تعریف بولتے ہیں. ال کو کیا بولتے ہیں؟ لام تعریف. یہ ال داخل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام. جیسے الحمد، الحمد، العالمین، الکتاب، الکتاب، الحمد یا الکتاب، الکتاب. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہ معرفہ بمضاف یا معرفہ باضافت؟ معرفہ باضافت یعنی اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو، اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو. اضافت کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک اسم دوسرے اسم کی طرف منسوب ہو، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملایا جائے اور ان دونوں کے درمیان نسبت کا تعلق ہو. ٹھیک ہے؟ جیسے رسول اللہ. معرفہ و مضاف سے مراد کیا ہے؟ یا معرفہ معرف بالاضافہ، اس کو معرف بالاضافت کہیں گے. عربی میں کیا کہیں گے؟ معرف بالاضافت. اردو میں معرفہ باضافت یا معرفہ بمضاف. وہ اس میں نکرہ ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہی ہوتا ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. یعنی اصل میں معرفہ بمضاف نکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی نسبت معرفہ کی طرف کر دی جاتی ہے، معرفہ کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے. جیسے رسول، یہ رسول ہے، یہ کیا ہے؟ رسول. معرفہ بمضاف میں آپ کو معلوم ہوا کہ دو الفاظ ہوں گے ہمیشہ. کتنے الفاظ ہوں گے؟ دو الفاظ ہوں گے. معرفہ بمضاف میں ہمیشہ کتنے الفاظ ہوں گے؟ دو الفاظ ہوں گے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا رسول جو ہے یہ نکرہ ہے، کوئی بھی رسول مراد ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، متعین نہیں ہے کوئی رسول. تو رسول کیا ہے؟ نکرہ ہے. لفظ اللہ معرفہ ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو رسول کی اضافت کی گئی اللہ کی طرف، رسول کو منسوب کیا اللہ کی طرف، تو رسول اللہ ہو گیا، اللہ کا رسول. اچھا یہ رسول جو ہے ویسے قاصد کو بولتے ہیں. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاصد ہوتا ہے، قاصد، پیغام پہنچانے والا. اب رسول جو ہے انسان کا بھی ہو سکتا ہے، پیغام دیا ہو کہ جی میرا پیغام فلانے کو پہنچانا، اب یہ میرا رسول ہے، یعنی میرا پیغام پہنچانے والا ہے. تو اب یہاں بھی یہ نکرہ ہے کہ اللہ کا رسول مراد ہے، کسی خاص شخص کا رسول مراد ہے. جب اس کی نسبت کی اللہ کی طرف تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول مراد ہے. کیا مراد ہے؟ اللہ کا رسول مراد ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ بمضاف یا معرف بالاضافت، یا معرف بالاضافت ہوتا ہے، یا معرف بالاضافت. جی ایک منٹ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، یہ بند نہ ہو جائے. جی تو یہ معرفہ بمضاف جو ہے یہ ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، عالم کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، اس میں موصولہ کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے، معرف باللام کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. یعنی اس سے پہلے جو معرفہ کی ہم نے قسمیں پڑھی ہے، ضمیر، اسم عالم، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، 5 قسمیں ہیں. ان پانچوں میں سے کسی کی طرف بھی مضاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی طرف بھی مضاف کر سکتے ہیں. ضمیر کی مثال کتابونا، ضمیر کی مثال کتابونا، ہماری کتاب. عالم کی مثال کتاب احمد، کتاب احمد، احمد کی کتاب، ٹھیک ہے. اس میں اشارہ کی مثال کتاب ھذا، اس میں موصول کی مثال کتاب الذی، معرف باللام کی مثال کتاب اللہ، کتاب اللہ، ٹھیک ہے.
یا کتاب الانجلیزی، کتاب العربیہ، تو یہ معرفہ بمضاف ہو گیا. معرفہ بندا یا یعنی حرف ندا کے ذریعے سے جو معرفہ ہوتا ہے، کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حرف ندا کے ذریعے سے. تو وہ اسم ہے جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جس کی شروع میں کیا ہو؟ حرف ندا ہو. جیسے یا جبال، یا طالب، یا طالب، یا طالب. اب طالب جو ہے کوئی بھی طالب ہو سکتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کوئی ایک طالب علم بھی مراد ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نے یا لگا دیا شروع میں، یا طالب، اے طالب علم، یا طالب، اے طالب، آپ نے خاص کر دیا، متعین کر دیا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ 20-25 جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کی طرف آپ نے کیا کر دیا؟ اشارہ کر دیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ باعتبار تعین و عدم تعین جو اسم کی قسمیں ہیں یہ ہماری مکمل ہو گئی. باعتبار تعین و عدم تعین اسم کی جو قسمیں تھی وہ ہماری مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب تعین و عدم تعین کے اعتبار سے یہ 7 قسمیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے اسم کی پہچان مزید آسان ہوگی. اسم کی پہچان کیا ہوگی؟ مزید آسان ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اسم کو پہچاننا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. کوئی اسم خاص ہوگا اور کوئی اسم جو ہے عام ہوگا، کوئی اسم خاص ہوگا اور کوئی اسم جو ہے وہ عام ہوگا. اس کو آپ زبانی ازبر یاد کر لیں، بار بار دہرائیں، اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بار بار دہرائیں. ٹھیک ہے، اب اسم کی دوسری تقسیم بے اعتبار جنس کی ہوتی ہے. اسم کی دوسری تقسیم کس کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسم کی دوسری تقسیم کس کے اعتبار سے ہے؟ جنس کے اعتبار سے. اسم کی دوسری تقسیم جنس کے اعتبار سے ہے. تو بے اعتبار جنس کے اسم کی 2 قسمیں ہیں. بے اعتبار جنس کی کیا ہے؟ اسم کی 2 قسمیں ہیں. کبھی کوئی اسم جو ہے وہ مذکر ہوگا اور کبھی اسم جو ہے وہ مؤنث ہوگا. کبھی کوئی اسم کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا اور کبھی کوئی اسم مؤنث ہوگا. مذکر سے کیا مراد ہے اور مؤنث سے کیا مراد ہے؟ مذکر سے کیا مراد ہے اور مؤنث سے کیا مراد ہے، اس کو آپ سمجھیں. مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث، علامت تانیث میں بتا دوں گا، تانیث کی جو علامت ہے وہ اسم جس میں علامت تانیث نہ لفظوں میں موجود ہو اور نہ تقدیراً ہو، نہ لفظاً موجود ہو اور نہ تقدیراً موجود ہو. تو مذکر کون سا اسم ہوا؟ وہ اسم جس میں مؤنث کی علامت نہ لفظوں میں موجود ہو نہ تقدیراً موجود ہو. آسان سی تعریف یہ کہ وہ اسم جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو. جیسے رجل، رجل آدمی کو کہتے ہیں، اب اس میں علامت تانیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب علامت تانیث آپ نے سمجھنا ہے کہ علامت تانیث کیا بلا ہے. علامت تانیث کیا بلا ہے؟ تو عموماً تانیث کی 3 علامتیں ہیں. تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں ہیں. تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3 ہے. نمبر 1 تاء متحرکہ، گول تا کو کیا کہتے ہیں؟ علامت تانیث. فاطمۃ، فاطمۃ
آخر میں گول تا ہے، یہ تانیث کی علامت ہے. طلحۃ، طلحۃ، یہ آخر میں گول تا ہے، ٹھیک ہے، اس کو علامت تانیث بولتے ہیں. یہ ایک علامت ہوگی گول تا، یعنی متحرک تا جو ہے، یہ ایک علامت تانیث. دوسری علامت تانیث الف مقصورہ، الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ. یہ میں لکھ لوں یہاں پہ، الف مقصورہ. جیسے حبلہ، جیسے حبلہ. الف مقصورہ کو سمجھے آپ، وہ زائد الف ہے، وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہوتا ہے، جو اسم کے آخر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی نہیں ہوتا. کڑی زبر کو آپ آسانی کے لیے یہ سمجھیں کہ آخر میں جو کڑی زبر آتی ہے یا کی صورت میں اسے الف مقصورہ کہیں گے. الف مقصورہ اسم کے آخر میں کڑی زبر کی صورت میں جو الف آتی ہے یا کی صورت میں، یا ہو اور اس کے اوپر کڑی زبر، اسے الف مقصورہ بولتے ہیں. الف مقصورہ جیسے حبلا. ایک تیسری علامت الف ممدودہ، الف ممدودہ. ممدودہ مد سے ہے، ممدودہ یہ کس سے ہے؟ مد سے ہے. یعنی وہ الف زائد جو اسم کے آخر میں ہوتا ہے، جو کیا ہوتا ہے؟ اسم کے آخر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ بھی آتا ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ حمزہ بھی آتا ہے. جیسے حمراء، حمراء. اب یہاں پہ اسم کے آخر میں الف آ گیا، الف ہے، اس کے بعد حمزہ بھی ہے، حمراء. ٹھیک ہے. تو علامت تانیث کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی. نمبر 1 گول تا، تائے متحرک. نمبر 2 الف مقصورہ، قاف کے ساتھ ہے، کاف کے ساتھ نہیں ہے، مقصورہ جیسے حبلہ. اور نمبر 3 الف ممدودہ جیسے حمراء. تو یہ جو 3 علامات اگر کسی اسم میں پائی جائیں گی اس کو مؤنث کہیں گے، اگر کسی میں نہ پائی جائے تو اس کو مذکر کہیں گے. اگر نہ پائی جائے اسے کیا کہیں گے؟ مذکر کہیں گے. تو مذکر کون سا اسم ہوا؟ وہ اسم جس میں علامات تانیث نہ ہو. ٹھیک ہے. رجل ایک مثال دی، اسد، اسد شیر کو بولتے ہیں، ایبل اونٹ کو بولتے ہیں، ایبل. اب دیکھیں اس میں نہ گول تا موجود ہے، نہ الف مقصورہ ہے اور نہ الف ممدودہ ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مذکر کہیں گے. اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے، وہ اسم جس میں علامت تانیث پائی جائے، وہ اسم جس میں علامت تانیث پائی جائے اسے کیا کہیں گے؟ مؤنث کہیں گے. جیسے مکہ، مکہ، اب یہاں پہ گول تا موجود ہے، مکہ، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ارزن، ارزن یہاں پہ تقدیری طور پہ تانیث کی علامت موجود ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. امرأتن، امرأتن آخر میں گول تا موجود ہے. فاطمۃ،
فاطمۃ، ٹھیک ہے. یہ جو گول تا ہے علامت تانیث، اس کو تائے مدورہ بھی بولتے ہیں. مدورہ، مدورہ، تائے تانیث مدورہ. مدورہ کا معنی ہوتا ہے دائرے کی شکل میں جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تائے مدورہ. تو یہ مؤنث کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ اسم جس میں علامت تانیث موجود ہو، وہ اسم جس میں علامت تانیث موجود ہو. اب یہ مؤنث کی دو تقسیمات ہے. مؤنث کی کیا ہے؟ دو تقسیمات ہے. ایک باعتبار علامت مؤنث کی کچھ قسمیں ہیں، اور ایک باعتبار ذات کی. مؤنث کی دو تقسیمات ہے، باعتبار علامت اور باعتبار ذات کی. باعتبار ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں، حقیقی اور لفظی، یا حقیقی غیر حقیقی. حقیقی غیر حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، حقیقی اور لفظی بھی کہہ سکتے ہیں. تو مؤنث حقیقی وہ ہے، مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو. مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو. جیسے امرأۃن، امرأہ. اب اس کے مقابلے میں رجل جو ہے موجود ہے، امرأہ کے مقابلے میں رجل موجود ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ، اس کے مقابلے میں مرد موجود ہے. اور مؤنث لفظی یا غیر حقیقی، لفظی بھی کہہ سکتے اس کو، یعنی لفظوں میں تو مؤنث ہے لیکن حقیقت میں وہ مؤنث نہیں ہے، یا غیر حقیقی. غیر حقیقی، یہ کیا ہے؟ غیر حقیقی. وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو. جیسے ظلمتن، ظلمتن اندھیرے کو بولتے ہیں. ظلمتن کس کو بولتے ہیں؟ اندھیرے کو بولتے ہیں. اب اندھیرے کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے مؤنث ہے. اسی طرح ارزن، ارزن، یہاں پہ زمین، زمین جو ہے یہ مؤنث ہے، غیر حقیقی، کیونکہ اس کے مقابلے میں موجود نہیں ہے جاندار مذکر. تو باعتبار ذات کی مؤنث کی دو قسمیں ہو گئی، حقیقی اور لفظی. حقیقی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، اور لفظی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ باعتبار علامت جو ہے وہ بھی مؤنث کی دو قسم ہے، قیاسی اور سماعی. باعتبار علامت جو ہے مؤنث کی دو قسم ہے، قیاسی اور سماعی. قیاسی کا معنی ہوتا ہے قیاس، قیاسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاعدے کے مطابق ہونا. سماعی، سماع سے ہے سننا، یعنی عربوں سے جس طرح آپ نے سنا ہے. تو قیاسی کا معنی جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو. علامت تانیث کیا ہو؟ لفظوں میں موجود ہو. جیسے فاطمہ، فاطمہ گول تا جو ہے تائی مدورہ لفظوں میں موجود ہے. لیلا، کڑی زبر یعنی الف مقصورہ لفظوں میں موجود ہے. حبلا، اسی طرح بیضاء الف ممدودہ لفظوں میں موجود ہے. حمراء،
تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث قیاسی کہیں گے، یعنی وہ اسم جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے، اور مؤنث سماعی وہ اسم جس میں تانیث کی علامت جو ہے مقدر ہو، پوشیدہ ہو۔ مؤنث سماعی کی دو تعریفیں ہیں کہ جس میں تانیث کی علامت جو ہے مقدر ہو، نظر نہ آ رہی ہو، یا اہل عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہو، ایسا لفظ اس کو اہل عرب نے کیا استعمال کیا ہو؟ مؤنث استعمال کیا ہو۔ جیسے ارزن، ارزن، اب دیکھیں لفظوں میں کوئی تانیث کی علامت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دارن، گھر کو بولتے ہیں، مؤنث استعمال کرتے ہیں عرب، دارن اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مؤنث سماعی کو مؤنث معنوی بھی بولتے ہیں، مؤنث سماعی کو مؤنث معنوی بھی بولتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ باعتبار جنس اسم کی دو قسمیں، مذکر مؤنث۔ مذکر جو ہے وہ اسم جس میں تانیث کی علامت پائی نہ موجود نہ ہو، نہ لفظوں میں نہ تقدیراً، اور علامت تانیث تین ہے، تاء مدورہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔ اور مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی علامت موجود ہو۔ تو پھر مؤنث کی دو قسمیں بتائی، پہلی دو تقسیمات ہے باعتبار ذات، دو قسمیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی سے مراد جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، غیر حقیقی یا لفظی جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو۔ باعتبار علامت بھی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، قیاسی اور سماعی۔ قیاسی سے مراد جس میں لفظوں میں تانیث کی علامت موجود ہو، اور سماعی جس میں لفظوں میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو، لفظوں میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو، یا اہل عرب سے اسے مؤنث ہی سنا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو مؤنث سماعی کو مؤنث معنوی بھی بولتے ہیں، مؤنث معنوی بھی بولتے ہیں۔ تو یہ باعتبار جنس جو ہے یہ اسم کی دو تقسیمات جو ہے یہ آپ کو بتا دی ہے، کچھ مزید باتیں انشاءاللہ کل بتا دوں گا، تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اجرا اس کا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے پہلا رکوع جو ہے اسی میں سے آپ دیکھ لیں کہ تانیث باعتبار جنس اسم کی جو دو قسمیں بنتی ہے اس میں سے کوئی قسم آپ کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، باعتبار جنس اسم کی کوئی قسم آپ کو ملتی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح معرفہ کی بقیہ جو قسمیں پڑھی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پہلا رکوع اور دوسرا رکوع جو ہے آیت نمبر 20 تک میں نے آپ کو بتایا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے کام کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر مزید پڑھیں گے اور کچھ اجرا بھی کر لیں گے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔